بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 304 آیت نمبر 80 سورۃ النساء۔ یہ سورت کا پہلا حصہ جو 18 اصول تدبیر منزل کے متعلق تھے، اور یہ دوسرا حصہ سورت کا ہے، آیت نمبر 58 سے لے کر آیت نمبر 135 تک ہے۔ اور اس حصے کے اندر امور سیاسیہ کا بیان تھا، جس میں پہلا امر تھا کہ نظام شرعی قائم کرو اور فیصلہ قرآن و حدیث پر کیا جائے، اور مومنین کو حکم تھا اطاعت کی، اور درمیان میں منافقین کی خباثتوں کا بیان اور اتباع رسول سے دوری اور انکار۔ دوسرا قانون کہ نظام عسکری اور فوج اور مجاہدین کا نظام کو درست بناؤ، اسباب حفاظت کو لازم پکڑو، اور فوج میں ایسے لوگ بھرتی کیے جائیں جو مخلصین ہیں، فلیقاتل فی سبیل اللہ۔ پھر اس کے بعد منافقین کے 8 خباثات کا بیان تھا کہ منافق جو ہے وہ جہاد نہیں کرتا، یخشون الناس، لوگوں سے ڈرتے ہیں، اور حکم الہی کے سامنے چون چراں کرتے ہیں، لما کتبت علینا القتال، گویا کہ اللہ کے حکم پر اعتراض، اور دنیا پرستی ہے کہ ہمیں دنیا مل جائے، اور موت سے ڈرتے ہیں، اور مصائب آ جائیں تو ان کو نسبت رسول کی طرف کرتے ہیں، نحوست کی، کہ تیری وجہ سے یہ ہم پر مصائب اور تکلیف آئی ہے۔ حالانکہ ہر خیر اور شر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، عقیدہ یہ رکھنا چاہیے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو بھی آپ کو اچھائی ملے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جو آپ پر مصیبت آئے اس کا سبب آپ کی گناہ ہے، اور ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد کہ یہ منافقین مصائب اور تکلیف کی نسبت رسول کی طرف اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو رسول نہیں مانتے، تو وارسلناک للناس رسولا سے تسلی دی کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، یہ اگر آپ کی رسالت سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہ کر، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ ہی آپ کی رسالت کے گواہی کے لیے کافی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ سے ہے کہ اطاعت رسول تو ایسا عظیم عمل ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت وہ رسول کی اطاعت ہے، اس کا برعکس نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت تو کی نہیں جا سکتی، اطاعت تو رسول ہی کی جائے گی۔ ومن تولی فما ارسلنا علیہم حفیظا، جو رسول کی اطاعت سے پھر جائے گا تو اس کے اوپر عذاب ہوگا۔ ومن تولی عن اطاعت الرسول فعلیہ العذاب والوبال، جزا محذوف ہے کہ جو رسول کی اطاعت سے پھر گیا تو اس کے اوپر سزا ہوگی۔ فما ارسلناک علیہم حفیظا، یہ نبی علیہ السلام کو پھر تسلی ہے کہ جو آپ کی اطاعت سے ہٹ جاتے ہیں اور وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، اس لیے کہ آپ چوکیدار نہیں ہیں۔ حفیظ مانا وہ چوکیدار جسے پوچھا جائے، آپ صرف منذر اور نذیر ہے، بیان کرنے والے، تبلیغ اور انذار آپ کی ذمہ داری اور ڈپٹی تھی، وہ آپ نے ادا کر دی ہے، اور چوکیدار نہیں ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ جہنم کیوں گئے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، جب اطاعت رسول کو اطاعت اللہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ ایسی ہے جیسے کہ اللہ ہی کی اطاعت ہے، تو منافق نے فوراً دعویٰ کر دیا اور فوراً آ گیا، اس کی منافقت یہی ہے، جی ہمارا کام تو اطاعت ہے، ہم تو اطاعت رسول کرتے ہیں۔ تو وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں منافقین، طاعتنا طاعتن، اصل میں مبتدا محذوف ہے، یعنی امرنا طاعتن، ہمارا کام تو اطاعت ہی کرنا ہے، ہم تو اطاعت رسول کے بغیر
کچھ اور کام ہی نہیں ہے، ہمارا گزارا اس کے بغیر نہیں ہے، یہ منافقت کی باتیں سامنے آ کر یہ کہنے شروع کر دیتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر اس کے اندر وہ منافقت ہے اور رسول کی اطاعت سے یہ منکر ہے اور اس کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب نکل جاتے ہیں آپ کے پاس سے، برزو کا معنی خرجو یعنی الگ ہو جاتے ہیں، اذا خلو الی شیاطینہم یعنی اپنے سرداروں اور شیطانوں کے پاس چلے جاتے ہیں، تو بیت طائفۃ منہم ان میں سے ایک جماعت پھر جرگہ کرتی ہے، رات کو جرگہ کرنا، غیر الذی اس بات کے سوا تقولو یہ واحدہ مؤنثہ کا صیغہ ہے، تقول الطائفہ یعنی طائفہ جس وقت آپ کے سامنے کہہ رہا تھا جو بات کہ طاعتن کہ ہمارا کام تو ماننا ہے، تو اب وہاں جا کر اس بات کے سوا کا جرگہ کیا جا رہا ہے کہ اطاعت نہیں کرنی اور یہ رسول برحق نہیں ہے اور یہ ہمیں جنگ میں لے جا کر مروانا چاہتا ہے اور یہ لوگوں کے اندر تفرقہ پھیلاتا ہے، تو اس طرح کی خلاف باتیں کرتے ہیں۔ یا تقول میں یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے کہ جرگہ کرتے ہیں رات کو اس بات کے سوا تقولو کہ اے پیغمبر جو آپ ان کو کہہ رہے تھے، رسول نے تو ان کو دعوت دی تھی اطاعت رسول کی طرف یعنی قرآن و حدیث کی طرف اور آخرت کی طرف اور مطلب اخلاص کی طرف کہ منافقت کو چھوڑو اور جہاد کی طرف، تو ان باتوں کے خلاف ابھی یہ رات کو جرگہ کر رہے ہیں۔ لیکن واللہ یکتب ما یبیتون یہ گویا کہ ان کے لیے تخفیف ہے کہ جو کچھ یہ خفیہ جرگہ کرتے ہیں رسول کی مخالفت کے یا جہاد کی مخالفت کی یا اسلام کے خلاف، اللہ لکھتا ہے ما ان باتوں کو یبیتون جو رات میں جرگہ کرتے ہیں، اور لکھتا جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بذریعہ ملائکہ یعنی فرشتوں کے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے ان کی باتوں کو لکھو اور ان کو سزا ملے گی۔ وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ لیکن منافقین کے پیچھے نہ پڑ اے رسول یعنی تسلی ہے، ان سے اعراض کر، ان کی خرابیوں کو نہ تلاش کر، کیونکہ پھر ضد کریں گے اور یہ مسئلہ بنائیں گے، اس لیے ان کے پیچھے اتنا منافقین کے نہ پڑ۔ عام حکم بھی ہے ہر آدمی کو، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور منافقین کی منافقت سے نہ ڈر بلکہ بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کر، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، اللہ دشمنوں سے بچائے گا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اللہ ہی کافی ہے کام بنانے والا، کام لوگوں کی اکثریت سے نہیں ہوگا، لوگوں کے جمع ہونے سے نہیں ہوگا، لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے، کام بنانے والی ذات اللہ ہے، اللہ کے بھروسے پر انشاءاللہ لڑ، اللہ فتح عطا کرے گا، کامیابی عطا کرے گا، یہ نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں۔ تو احد کے اندر منافق بھاگ گئے تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھروسہ کیا تو اور بدر میں وغیرہ جنگوں کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام بنائے، اور ہر آدمی کے ساتھ اللہ ایسا ہی کرتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن سے ترغیب الی القرآن ہے، یعنی دعوت ہے قرآن کی طرف، اور قرآن میں تدبر اور فکر کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گویا کہ یہ منافق لوگ تو اعراض کرتے ہیں، اور یہ اعراض اس لیے کرتے ہیں کہ اصل میں یہ قرآن کے اندر سوچ نہیں کرتے، قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، قرآن سے دور ہے، اور جو لوگ بھی قرآن سے دور ہیں، حدیث سے دور ہے، اس میں تدبر، مطالعہ، غور فکر نہیں ہے، تو ان کے اندر پھر منافقت کی بیماری پیدا ہوتی ہے، کفر پیدا ہوتا ہے، اور نبی سے دور ہوتے ہیں، اور پھر قرآن و حدیث کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور رسول کے خلاف باتیں کرتے ہیں، پھر اللہ کے احکام میں قیل قال اعتراضات شروع کر دیتے، شک و شبہات۔ تو یہ وجہ ہے افلا یتدبرون کیوں غور نہیں کرتے یہ لوگ القرآن قرآن میں، معنی ان کو قرآن کے اندر تدبر اور غور کرنا چاہیے۔ قرآن کا مقصد صرف تلاوت قرآن نہیں ہے کہ صرف قرآن کو پڑھا جائے اور مطلب یہ کہ ایک عبادت کے طور پر یا لوگ جو ہے نا مردے بخشوانے کے لیے، ختم خیرات کے طور پر یا برکت کے لیے، مقصد اصل قرآن کا وہ تدبر ہے اور قرآن کا مطالعہ ہے۔ تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ تدبر قرآن واجب ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ خوارج جو ہے ان کے بارے میں یہ وعید ہے کہ یقرؤون القرآن، قرآن تو وہ پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، لیکن ولا یجاوز تراقیہم کہ ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی عمل نہیں ہوگا۔ تو قرآن پر اصل عمل جو پیدا ہوتا ہے وہ تدبر سے ہوتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا اس آیت کے اندر قرآن کی صدق کا بیان ہے،
اور دلیل ہے اس بات پر کہ قرآن جو ہے وہ سچی کتاب ہے اور قرآن میں عصمت ہے، معنی یہ محفوظ ہے، اس میں غلطی نہیں ہے۔ ولو کانا، اگر یہ قرآن ہوتا من عند غیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے، تو لوجدوا فیہ، پاتے یہ لوگ فی اس قرآن کے اندر اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلاف، یعنی تناقض ہوتا، اس کی باتوں میں تعارض ہوتا، ہر بات دوسرے بات سے ٹکراؤ ہوتی، کیونکہ مخلوق کی باتوں میں قرآن کے اندر تو مسائل بہت زیادہ ہے، ہر مضمون اور ہر مسئلہ قرآن کے اندر موجود ہے، قیامت تک کے مسائل ہیں، اور پہلے ماضی کی خبریں بھی ہیں اور اب کی موجودہ اور آئندہ کے لیے لوگوں کے اخلاق اور حالات اور سیاسیات۔ تو چونکہ علوم زیادہ ہے تو ضرور اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو اختلاف اور تناقض آتا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، یہ معصوم کتاب ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی اس کتاب کے علاوہ ہر کتاب کے اندر جو ہے نا وہ غلطی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب رکھی ہے الرسالہ کے نام سے، اور اس میں 80 مرتبہ مراجعہ کیا بار بار، تو ہر مرتبہ غلطی نکل آئی، اور آخر میں اپنے شاگرد امام مزنی رحمہ اللہ سے کہا کہ اب اللہ العصمت الا لکتابہ، اللہ نے انکار کیا ہے عصمت سے کہ اس میں غلطی نہ آئے، ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں غلطی نہیں آتی۔ تو لوجدوا فیہ اختلافاً کثیرا میں گویا کہ قرآن کی عصمت کا ذکر ہے، یہ معصوم کتاب، اس میں غلطی نہیں۔ دوسرے قرآن کا صدق کا بیان ہے کہ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو غلطی ہوتی، معنی یہ ہے کہ یہ غیر اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے اور یہ کتاب سچی ہے۔ لو کان من عند غیر اللہ یہ مقدم ہے، اور لوجدوا فیہ اختلافاً تالی ہے کہ اختلاف نہیں ہے تو غیر اللہ کی طرف سے نہیں ہے، گویا کہ اللہ کی کتاب ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب کوئی بات آتی ہے ان منافقین کے پاس، امر، ایسی بات من الامن جو کامیابی کی ہے، میدان جنگ ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی سریہ بھیجا ہے کسی غزوے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہے یا خود نہیں گئے، تو منافق کا کام یہ ہے کہ اتباع رسول نہیں ہے، بلکہ رسول کی باتوں کے خلاف اور ڈنڈورا کرنا ہے، ان کا پروپیگنڈا کرنا ہے، باتوں کو پھیلانا ہے، وہ کہ توہین مقصد ہے۔ اور جب بھی آ جاتی ہے ان کے پاس امر، کوئی بات من الامن یعنی کامیابی کی، کہ آج فلاں جگہ کامیابی حاصل ہوئی ہے اور مجاہدین کامیاب ہو گئے اور ان کو فتح اور مال غنیمت ملی ہے، او الخوف یا شکست اور ناکامی کی بات آ جاتی ہے تو اذاعوا بھی اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ اذاعوا کا معنی ہے کہ صرف پھیلانا نہیں ہے، بلکہ اس میں پراپگنڈا، اس میں توہین اور اس میں اعتراضات اور طعن وغیرہ کرنا، اس بات کا رنگ بدل دیتے ہیں، اس اچھی بات کو برا رنگ دے کر اس میں اعتراضات اور بری باتیں کرتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ، اگر اس بات کو واپس کرتے الی الرسول، رسول کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے یا امیر، وقت کے امیر سے پوچھتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، اور ان لوگوں کی طرف جو سمجھ والے ہیں، اولي الامر معنی اولو فہم، ان میں سے جو سمجھدار لوگ ہیں، جو جنگ کو سمجھتے ہیں، جو بڑے ہیں، صحابہ اکرام ہے یا لشکر کے اندر مثال طور پر ہر وقت میں کوئی سمجھدار لوگ ہیں، تو لعلمہ الذین، سمجھ جاتے ہو اس بات کو، الذین وہ لوگ، یستنبطونہ جو باتوں کی حقیقت کو نکالتے ہیں، منہم ان لوگوں میں سے، یعنی جو باتوں کی حقیقت تک پہنچتے ہیں۔ یستنبطون کا معنی استخراج مراد ہے، یعنی کسی بات کی گہرائی کو معلوم کرنا، تو لعلم کا معنی ہے کہ جان لیتے اور سمجھ جاتے وہ لوگ، یستنبطونہ جو سمجھتے ہیں، ہو معنی باتوں کی گہرائی کو، منہم یہ بیان ہے ان لوگوں میں سے، تو سمجھدار لوگ بات کو سمجھ جاتے ہیں تو اس انداز سے پھر اس کا پھیلاؤ ہوتا، تاکہ وہ غلط جو انداز سے بات ذکر کی ہے اور اس کو غلط رنگ دیا ہے وہ اس سے نہ ہوتا۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اب اس میں ترغیب ہے قرآن کی طرف کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، جو کہ اللہ کا قرآن ہے، ورحمت، اللہ کی رحمت جو کہ نبی کی رسالت اور بعثت ہے، تو لاتبعتم الشیطان، تم شیطان کی پیروی کرتے، مانا سارے شیطان کے پیچھے چلتے، الا قلیلا مگر تم میں سے بہت کم۔ اور جب قرآن نہیں تھا، رسول نہیں تھا، تو بہت کم لوگ جو ہے وہ شیطان کی اتباع سے بچے، جیسے کہ زید بن عمرو بن نوفل ہے، ورق بن نوفل ہے، اور اس طرح چند افراد اور ہیں جو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی توحید پر تھے اور اسلام پر تھے، باقی اکثریت لوگ شرک اور کفر میں مبتلا ہو چکے تھے۔